السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی سنتوں کی اتباع و پیروی کے انمول نمونوں سے متعلق ہوگا۔ آج کا یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی سے دور ہو چکا ہے۔ ان کی گردنیں اتباع سنت سے آزاد ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں پہ ذلت و رسوائی چاروں طرف چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں صحابہ کرام کی زندگیوں سے 10 انمول نمونے پیش کیے جائیں گے کہ وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرتے تھے، آپ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوا کرتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عملی تصویر تھے۔ ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومنوں کی بات یہ ہونی چاہیے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی جانب بلایا جائے تو ایک مومن کی بات یہ ہونی چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ مومن کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتا ہے اور فوری طور پر اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی ایسے لوگوں کی قدم بوسی کرتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فوری طور پر تسلیم کرتے ہیں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس طریقے کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ ان کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی سے عبارت تھی۔ آج کے اس پروگرام میں 10 مثالوں کا ذکر کیا جائے گا تاکہ ہمارے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، تاکہ ہم بھی دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ کافروں کی جانب سے ایلچی بن کر کے آیا تھا صحابہ کرام کے پاس، اس نے صحابہ کرام کے طرز عمل کو جو دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے جا کر کے اپنی قوم سے اس حالت کو بیان کیا۔ اس نے جا کر کے کہا، اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک
ووفدت على قیصر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، کی قسم بخدا میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے ایوانوں میں گیا اور میں بہت سارے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرتے ہیں، اس طریقے کی عزت و توقیر میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ اگر وہ نبی کوئی تھوک بھی تھوکتے ہیں تو کسی صحابی کی ہتھیلی میں گرتا ہے اور وہ اس کو لے کر کے اپنے جسم اور اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب وہ نبی ان کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ لوگ ان کے حکموں پر عمل کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور وہ صحابہ اس نبی کے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، اور جب وہ نبی کوئی بات بولتے ہیں تو سب صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں اور خاموشی اور ادب و احترام کے ساتھ اس نبی کی بات کو سنتے ہیں۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم و اجلال کے نتیجے میں وہ نگاہیں بھر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی فرمان آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ جاتی، تو ہر صحابی رسول یہ چاہتا تھا کہ دوسرے سے پہلے اس کے اوپر عمل کر لے۔ اتباع سنت کے انمول نمونوں میں سے پہلا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نعمان بن سالم عمرو بن اوس سے بیان کرتے ہیں، عمرو بن اوس عنبسہ بن ابو سفیان سے، اور وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت نماز پڑھے، فرض نماز کے علاوہ یہ 12 رکعت جنہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت نماز پڑھے اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور اس حدیث کے روایت کرنے والے کس طریقے سے عمل کرتے ہیں آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں فَمَا تَرَكْتُهُنَّ منذ سمعتهن من رسول اللہ، کہ جب سے میں نے اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے،
آج تک میں نے اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے. یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آج تک میں نے اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے. ایک بار سن لیا نبی کی کسی سنت کو پوری زندگی کے لیے اس کے اوپر عمل کو لازم کر لیا. وہ راوی جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، کہ جب سے میں نے اس حدیث کو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا ہے آج تک میں نے اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑا ہے. عمرو بن اوس کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، جب سے میں نے اس حدیث کو عنبسہ کی زبان سے سنا ہے آج تک میں نے اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے. نعمان بن سالم کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن اوس، کہ میں نے جب سے اس حدیث کو عمرو بن اوس کی زبان سے سنا ہے آج تک میں نے اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑا ہے. یہ صحابہ کرام اور روات حدیث کا طرز عمل تھا. ہم کتنی ساری حدیثیں سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن عمل کی نوبت نہیں آتی ہے. صحابہ ایک بات کو سنتے فوری طور پر اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. دوسرا نمونہ ملاحظہ فرمائیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے کہ میں اس کے اوپر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. یعنی آپ مجھے جنتیوں کا عمل بتلا دیجئے کہ جب میں اس کے اوپر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اے ابو امامہ تم اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اس جیسی کوئی دوسری عبادت نہیں ہے. اب ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا اس حدیث پر عمل دیکھیے. اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں دن میں کھانا پکتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا تھا، کبھی ان کے گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم دیکھتے کہ دن میں ان کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے یعنی کھانا پک رہا ہے تو ہم یہ سمجھ جاتے تھے کہ ان کے گھر کوئی مہمان آیا ہوا ہے. کس طریقے سے عمل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ. آج کتنے افراد ایسے ہیں جو خود حدیثیں بیان کرتے اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی واعظ بے عمل کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اور کتنے افراد ایسے موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بارہا سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. احادیث غفلت کی نظر ہے. اپنی دنیاوی مصلحتوں اور دنیاوی مشغولیتوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. تیسری مثال، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تشریف لاتی ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں. تو حضرت فاطمہ آتی ہیں
یہ شکایت لے کر کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چکیاں پیستے پیستے ہاتھ میں نشان پڑ گئے ہیں اور مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتے ہوئے کمر میں نشان پڑ گئے ہیں۔ اگر کسی خادم یا خادمہ کا انتظام ہو جاتا تو بہت ہی بہتر ہوتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کے گھر آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی بات کہیں اور کہہ کر کے چلی گئیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتلایا کہ فاطمہ آئی تھی اور ایسی ایسی بات کہہ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بھاگے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم سونے کے لیے بسترے پہ جا چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہم بسترے سے اٹھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فاطمہ اور علی کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، الا اعلمکما خیرا مما سألتما، کہ اے فاطمہ، اے علی، کیا میں تم دونوں کو ایک ایسی بات نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے خادم اور خادمہ سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دونوں سونے کے لیے جانے لگو تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم اور خادمہ سے بہتر ہے۔ یعنی اس وظیفے اور عمل کے ذریعے سے تمہارے لیے اپنے کام پر ایک روحانی قوت اور مدد حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے تمہارے لیے کام آسان ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو یہ وظیفہ سکھلایا کہ جب سونے جاؤ بسترے پہ تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فَلَمْ أَدَعَهَا منذ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے اس وظیفہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، میں نے کبھی بھی اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا آپ نے صفین کی رات بھی اس کے اوپر عمل کیا تھا؟ یعنی صفین کی رات سے مراد یعنی وہ جنگ ہے جو سن 37 ہجری میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ رات انتہائی مشغولیت کی تھی، صبح میں جنگ ہے، مشغولیت کی رات تھی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا صفین کی رات میں بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تھا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، میں نے صفین کی رات بھی اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑا تھا۔ چوتھا نمونہ زینب بنت ابو سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ، مومنوں کی ماں، ان کے پاس گئی اس وقت جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں ان کی زیارت کے لیے گئی جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو اور جس میں زردی مائل کلر بھی ہوتا تھا اس کو منگایا،
اپنی لوڈی کو بھی لگایا اور خود بھی اپنے چہرے پہ لگایا. اس کے بعد وہ کہنے لگیں واللہ ما لی بالطیب من حاجہ، مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے اس لیے لگایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 لیال الا على زوج 4 اشہر و10، کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. ہاں، بیوی کے لیے شوہر کے انتقال پہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منانا یہ درست ہے. اس کے علاوہ کسی کے بھی انتقال پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، آج 4تھا دن ہے، مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے صرف اس لیے لگایا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہو جائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شوہر کے علاوہ کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے. 5واں نمونہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کو جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب جوتوں میں کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو تو جوتے پہن کر کے نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صلوا فی نعالکم وخفافکم وخالف الیہود، کہ تم یہود کی مخالفت میں اپنے جوتے اور موزے پہن کر کے نماز پڑھو. تو اگر جوتوں میں کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو تو جوتے پہن کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں تو صحابہ کرام نے بھی جوتوں سمیت نماز شروع کر دی. نماز کے دوران حضرت جبرائیل نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال کر کے نماز کے دوران ہی جوتے نکال کر کے اپنے بائیں طرف ڈال دیا. جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکال دیے تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے نکال دیے. نماز سے فارغ ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تو اپنے جوتے اس لیے نکال دیے کہ مجھے حضرت جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. اے میرے صحابہ، تم یہ بتلاؤ کہ تم نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے؟ صحابہ کرام کا جواب سنیے. صحابہ کرام نے کہا رأینا القیتن علیک فالقینا نعالنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے نکال دیے تو ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیے. یہ ہے اتباع اور پیروی. آپ نے اپنے جوتے نکال دیے، ہم نے بھی نکال دیے. ہم علت اور حکمت نہیں پوچھتے،
ہم لاجک دریافت نہیں کرتے. اگر اس زمانے میں کسی مسلمان کو دین کا کوئی مسئلہ بتلایا جائے تو وہ اس کی علت اور اس کی حکمت دریافت کرتا. اس میں حکمت کیا ہے، لاجک کیا ہے، فلاں امام کی کیا رائے ہے، مسئلہ بحث کی نظر ہو جاتا ہے اور عمل کی نوبت نہیں آتی ہے. چھٹا نمونہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار صحابہ کرام کے سامنے یہ فرماتے ہیں ما لنا والرمل، کہ اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. رمل کی ایک تاریخی حیثیت ہے. جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہیں یا یہ کہ انہوں نے علماء کرام سے سنا ہے، انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے آتا ہے تو پہلے طواف قدوم کرتا ہے، جس کے پہلے 3 چکر ذرا تیزی اور چستی سے پہلوانوں کی طرح لگائے جاتے ہیں. اس کو رمل کہا جاتا ہے. رمل کی ایک تاریخی حیثیت ہے. جب مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے آئے تو مکہ کے کافروں نے یہ شور اڑایا کہ اب مسلمانوں کو مدینے کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے، اب وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، تم طواف کے پہلے 3 چکر ذرا تیزی اور چستی سے پہلوانوں کی طرف سے لگاؤ تاکہ ان کافروں کے دلوں سے یہ شبہ ختم ہو جائے کہ اب مسلمانوں کو مدینے کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے، اب وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں یہ سوال اٹھاتے ہیں ما لنا والرمل، کہ اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. انا کنا رأینا بہم المشرکین، ہم نے رمل تو مشرکوں اور کافروں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. اللہ نے اب کافروں کو ہلاک و برباد کر دیا. اب مکہ مکرمہ میں کوئی بھی کافر یا مشرک آباد نہیں ہے. اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں. شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترک، کہ یہ ایک عمل ہے، ایک سنت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کرایا تھا، گرچہ اس کی علت اور حکمت ختم ہو چکی ہے لیکن اب ہم اسے چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے. یہی مسلمانی ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ جائے، آپ کا کوئی طریقہ آ جائے تو اسے فوری طور پر اپنے سینوں سے لگا لیا جائے اور یہ کہ فوری طور پر سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اس کو اپنی زندگی کے عملی ڈھانچے میں شامل کر لیا جائے. 7ویں مثال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سونے کی انگوٹھی بنوائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نگینے کو اپنی ہتھیلی کی جانب رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پہ بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو نکال دیا
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا البسہ ابدا، قسم بخدا اب میں اسے کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہنا رہا ہوگا جب مردوں کے لیے سونے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو نکال دیا اور کہا کہ قسم بخدا میں اب اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ، جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی کو نکال دیا، لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیوں کو نکال کر کے پھینک دیا۔ یہ ہے سنت کی اتباع اور پیروی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کیا معاملہ ہے کہ تم میں کا کوئی شخص آگ کے انگارے کو لے کر کے اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے اس صحابی رسول سے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو، تم اس سے فائدہ اٹھانا، یا تو بیچ دینا یا گھر کی عورتوں کو دے دینا، تم اس سے فائدہ اٹھانا۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم بخدا میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں لے سکتا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اسے پھینک دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ یہی ایک مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے۔ 8واں نمونہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے فرمایا اجلسوا، اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دروازے پہ پہنچے تھے، اتنے میں ان کے کانوں میں آواز پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے ہی پر بیٹھ گئے، وہ دروازے ہی پہ بیٹھ گئے، اس لیے بیٹھ گئے کہ اگر اور قدم چل کر کے آگے جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر ہو جائے گی، اس لیے جیسے ہی کان میں آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤ، وہی دروازے ہی پہ بیٹھ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اندر آؤ اور اندر آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ 10واں نمونہ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت کے لوگوں کے پریشانی میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا
تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ ابو سلمہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن خالد الجہنی کو دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سننے کے بعد میں نے زید بن خالد الجہنی کو دیکھا کہ وہ مسواک اپنے کان میں ہر وقت لگائے رہتے تھے، اور جیسے ہی نماز کے قائم ہونے کا وقت ہوتا نماز کے لیے آگے بڑھتے تھے، فوراً مسواک کر لیا کرتے تھے۔ یہ تھا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ، اور سنتوں کی اتباع اور پیروی اسی میں کامیابی ہے دنیا و آخرت میں۔ جو اپنے نبی کے حکموں پر چلتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، سربلندی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام دنیا میں سربلند ہوئے اپنے نبی کے حکموں پر، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے۔ ہمارے جو اسلاف امت تھے ان کا بھی یہی طرز عمل تھا، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کے طریقے کو اپنایا تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ما بلغنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط الا عملت به ولو مرہ، کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی حدیث پہنچی میں نے اس کے اوپر عمل کیا، گرچہ ایک بار ہی صحیح لیکن میں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند میں، مسند امام احمد ابن حنبل میں 40,000 سے زیادہ حدیثیں لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری حدیثوں پہ عمل کیا۔ امام مروزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی اس مسند میں جو حدیث بھی لکھی میں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ گزری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ سے پچھنا لگوایا، اور اس پچھنا لگوانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار بطور مزدوری کے دی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جا کر کے پچھنا لگوایا، اور پچھنا لگانے والے کو میں نے 1 دینار بطور مزدوری کے دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، اس کو اپنی زندگی میں لازم کر لو، اسی میں کامیابی ہے، سرفرازی ہے، سربلندی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی، اس میں ذلت ہے، رسوائی ہے، پستی ہے، جس کا بر وقت امت مشاہدہ کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ اس شخص کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے جو شخص میرے حکموں کی مخالفت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام اور اس کا اجلال پیدا فرما دے، ہمیں صحابہ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔